ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ ناظرین السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یہ شب شہادت حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہے، اور یقیناً یہ موقع وہ موقع ہے کہ جب پوری کائنات گریہ کناں ہے۔ آپ کے سوگ میں پوری کائنات کے لیے یہ غم کا موقع ہے۔ یقیناً ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ عقل انسانی قاصر ہے فضائل امیر کائنات بیان کرنے سے، لسان انسانی قاصر ہے لسان اللہ کے فضائل بیان کرنے سے، ذہن انسانی قاصر ہے نفس اللہ کے تمام فضائل اپنے ذہن میں محفوظ کر سکنے سے۔ مگر پھر بھی چونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ من احب ان یرکب بسفینۃ النجات ویستمسک فی العروۃ الوثقی ہوا فی المعرفۃ العلی و اولاد علی، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائے اور خود کو خدا کی مضبوط رسی سے متمسک کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ معرفت امیر کائنات علی ابن ابی طالب حاصل کرے، معرفت اولاد علی حاصل کرے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمارے دل میں معرفت حضرت علی اتار دے، ہم اس آج سوالوں کے سلسلے کو پھر سے جاری اور ساری کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آج شب شہادت حضرت امیر کائنات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پہ حضرت کو شہید کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یقیناً بہت ہی مصائب اور مصیبت کی شب ہے، مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے تو جبرائیل نے ندا بلند کی کہ تقدمت واللہ ارکان الہدیٰ، ارکان ہدایت ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ مولا کائنات جیسی ذات و عظیم شخصیت اس دنیا سے اس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے عوامل کی طرف جو آپ نے بیان کیا کہ کیا عوامل تھے کہ جس بنیاد پر مولا کائنات کو شہید کیا گیا، تو علماء جو ایک عمومی وجہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب میں اس لیے شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ عدالت سے پیش آتے تھے۔ آپ کی عدالت اور پرچم عدالت کو بلند کرنا یقیناً بہت سے افراد جو دنیا پرست تھے اور دنیا کے نام، عزت، شہرت، پیسے کے لیے، دنیا کے نام و نمود کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو جو نقصان اس مولا علی کی عدالت سے پہنچ رہا تھا، کہیں نہ کہیں وہ اپنے فائدوں کو اور جو ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا انہیں نقصان نظر آ رہا تھا۔ اور جو اس کے بیسک عوامل تھے وہ یہ کہ جنگ صفین میں، جب آپ نے جنگ صفین میں آپ کے لشکر میں اشعث نام کا جو شخص تھا، اشعث ابن کندی، یہ شخص بہت ہی منافق فکر کا شخص تھا، اور اس نے جنگ صفین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور وہیں سے خوارج کا جو فرقہ نکلا ہے اور جنگ نہروان پھر تشکیل پائی ہے۔ گرچہ اس کے جو مین وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنگ خوارج کی جو جنگ ہوئی ہے، جنگ نہروان، تو اس میں مولا کائنات نے بہت سے منافقوں کو اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا تھا، تو جن کے باپ مارے گئے تھے ان کے دل میں کینہ تھا، جن کے گھر والے مارے گئے تھے ان کے دل میں کینہ تھا، اس لیے تین خوارج میں سے 3 فرد نے کعبے میں بیٹھ کر، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر یہ قسم کھائی کہ ہم تینوں کو ماریں گے۔ ایک مولا کائنات کی شخصیت تھی، اور ایک معاویہ اور ایک عمرو عاص، اور ابن ملجم نے یہ کہا کہ میں علی کو مارنے جاؤں گا، شہید کرنے جاؤں گا، اور وہ 2 لوگ ناکام ہوئے۔ اب یہ ایک بنائی ہوئی سازش ہے تاکہ پردے کے پیچھے جو عوامل اور جو دست
اندر کار تھے جو کام کر رہے تھے کہ مولا علی کو شہید کیا جائے، ان کو چھپایا جائے، کیونکہ صرف ابن ملجم ہی کامیاب ہوتا ہے اور وہ دو بچ جاتے ہیں، اور معاویہ کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے اور وہ اس دن نماز کے لیے نہیں آتا، اور عمرو یاس کو ضربت لگتی ہے لیکن وہ ضربت ناکام جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شاید ہو سکتا ہے جو عوامل پشتے پردہ تھے ان کو چھپانے کے لیے یہ تمام اسباب بنائے گئے ہوں، کیونکہ یہی اشخص وہ تھا کہ جس کی بیٹی تھی جادہ، جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ تو یقیناً منافقین کا چہرہ سامنے لایا گیا تھا، لیکن جن کے مادی اغراض و مادی فوائد نقصان میں تھے، اور مولا علی جیسی شخصیت جو عدالت کی بنیاد پر حکومت کر رہے تھے اور خلافت اور ان کی خلافت چل رہی تھی، ان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے یہ سازش چلی کہ مولا علی کو، کیونکہ جنگ میں تو شہید نہ کر سکے اور جنگ میں آپ کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہ تھا، تو اب وہ دوسرا راستہ یہی ہوتا ہے کہ انسان پھر دھوکے دھڑی کا راستہ انتخاب کرتا ہے، اور وہی راستہ مولا علی کی شہادت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طرح ان تمام پولیٹیکل اور سوشل فیکٹرز کے اوپر روشنی ڈالی کہ جو ریزن بنے اس وقت امیر کائنات کی، جس بنا پہ امیر کائنات کو شہید کرا گیا۔ یقیناً حضرت صرف اور صرف عدالت سے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس لیے ان کے عدل کی بنا پر ان کو شہید کرا گیا۔ قبلہ، میں آپ سے چاہوں گا، چونکہ مولا کائنات نے اپنے آخری وقت تک بظاہر جب تک وہ اس دنیا میں رہے، آپ نے کوشش کری کہ عوام الناس کے لیے تمام تر حقیقتیں ان کے ذہنوں پہ واضح ہو جائیں اور ان کی ہدایت ہو جائے، تو آپ نے اپنے آخری وقت لمحات میں بھی جو وصیتیں بیان کری ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی بے شک، آپ نے آخری وقت میں بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اور ایک نصیحت تو آپ کے نہج البلاغہ کے نامے بھی موجود ہے کہ جو آپ نے امام حسن و امام حسین کو وصیت کی، یعنی وقت کے امام ضربت کے عالم میں ہیں، زخم میں ہیں، اور شہادت کا وقت قریب ہے، اس وقت نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ علی جیسا امام آخری وقت میں جو وصیت کر رہا ہے، یقیناً وہی ہمارا مقصد زندگی بھی ہے، اور وہی ہمارا مقصد حیات بھی ہے، اور اس چیز کے تحفظ پہ انہوں نے ہر لمحے کوشش کی، یہاں تک کہ زخمی حالت میں ہیں پھر بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ نے امام حسن امام حسین سے یہ وصیت جو کی، اس کے جو کچھ فقرات ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹے حسن و حسین اسی کما و جمیع ولدی، میں تم دونوں کو، یعنی امام حسن و امام حسین کو اور اپنی تمام اولاد کو یہ وصیت کرتا ہوں، و اہلی، اور تمام اہل و عیال کو، و من بلغہ کتابی، جس تک میری یہ بات پہنچے، یعنی یہ نصیحت صرف امام حسن یا امام حسین یا خاندان کے وہ افراد جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میری بات پہنچے تمام اولاد تک، یعنی آج سادات جو کہ نسل فاطمہ نسل مولا کائنات سے ہیں اور سادات ہیں، ان کے لیے بھی یہ وصیت ہے، صرف امام حسن امام حسین سے محدود نہیں ہے کہ آپ نے کہا کیا وصیت کرتے ہیں، بتقوی اللہ، یعنی علی کی آخری لمحے میں بھی وہی وصیت ہے کہ آپ تقوی الہی کو اختیار کریں، بتقوی اللہ و نظم امرکم، اپنے امر کو منظم کریں، یعنی بہت ہی اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات آخری لمحے میں ضربت کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے امر کو منظم کریں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ نظم امر کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے بعض علماء نے اور بعض اہل لغت نے نظم کا جو معنی کیا ہے، اس کا معنی ایک یہی کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کا نام نظم ہے، یعنی وہی عدالت مولا کائنات جو آپ کا شعار تھا اور آپ نے اس کے پرچم عدالت کو بلند کیا تھا، وہی عدالت کا نظام ہمیں دے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کرو اور نظم سے رہو، کیونکہ جب نظم سے رہو گے تبھی عدالت آئے گی۔ نظم عدالت کی بنیاد پر نظم کیا ہے، قائم کرنے کی ہمیں وصیت کی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب مولا کائنات آخری وقت میں ہمیں وصیت و نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کی وصیت و نصیحتوں کو آپ فراموش نہ کریں۔ یہ تو نصیحت کے حوالے سے کچھ فقرات تھے، ویسے اور بھی وصیتیں مولا نے جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آنے کے بعد امام کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب مولا کائنات نے کہا کہ علی کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے اور مجھے علی کو جانا ہے،
اب یہیں پر جب یہ باتیں مولا کائنات کر رہے تھے تو یہ باتیں شہزادی زینب و بیٹیاں یعنی جناب زینب و جناب ام کلثوم ان باتوں کو سن رہی تھیں تو پس پردہ سے رونے کی آواز بلند ہوئی. تو اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ زینب و ام کلثوم آپ رونا، اپنے گریے کو روکیں اور صبر کریں، ابھی اس سے بڑی منزل آپ کو طے کرنا ہے. تو یقیناً مولا کائنات کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے اور جہان اسلام اور جہان تشیع کے لیے ایک بہت ہی عظیم شہادت اور مصیبت کا دن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کی جو وصیتیں ہیں اور جو چیزیں انہوں نے ہمیں یاد دلائی ہیں اس کی طرف ہم توجہ کریں اور اپنی زندگی میں اسے مشعل راہ قرار دیں. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ امیر کائنات کی وصیتوں پر روشنی ڈالی. اب میں آپ سے ایک آخری سوال میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ جب امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی قبر کو آپ کو دفنا دیا گیا، اس کے بعد بھی آپ کی قبر کا نشان کئی طویل عرصے تک اس کو پوشیدہ رکھا گیا، مخفی رکھا گیا، تو اس کی کیا وجوہات؟ جی بے شک، دیکھیے اس میں وجوہات میں حقیقت دیکھا جائے تو جس طریقے سے شہزادی یہ دو عالم کی قبر کو مخفی کیا مولا کائنات نے، تو وہی تمام عوامل یہاں پر بھی تھے کہ اگر دشمن کو پتہ چلتا کہ آپ کی قبر کہاں ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا بھی جنازہ ایسے ہی کچھ مخفی طریقے سے کچھ ہی لوگ تھے جنازے، امام حسن امام حسین تھے اور کچھ محدود لوگ تھے جو آپ کے جنازے میں تھے. یعنی یہ تو اہل بیت کی مظلومیت کہیں کہ تمام تر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عہدے اور مقام و مرتبے کے باوجود بھی آپ کا جنازہ اس طریقے سے تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، یہ مظلومیت مولا کائنات ہے. علی نے بہت صبر کیا، ایسے ہی نہیں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ وہ صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ گویا آنکھ میں تنکا ہو اور گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی ہو. صرف یہ ایک جملہ ہے، اس میں ہم تصور کریں یعنی علی نے بہت ہی سخت زندگی گزاری کہ کسی کے انسان کے آنکھ میں جب تنکا پڑ جاتا ہے تو آپ اس کی کیفیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے تڑپتا ہے. یا اگر گلے میں کوئی چیز اٹک جاتی اور وہ چیز خاردار بھی ہو، وہ چیز ایسی ہو جو پھنسنے والی ہو، تو کس طریقے سے انسان درد و الم میں ہوتا ہے. تو علی نے بہت صبر کیا اور یہ بھی مظلومیت مولا کائنات تھی کہ آپ کے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے اور آپ نے 4 قبریں بنوائی، ایک خود مسجد کوفہ میں اور ایک کوفے میں ایک شخص کے گھر میں اور ایک جو کوفے کی عمومی قبرستان تھی وہاں پہ وصیت کی امام حسن امام حسین کو کہ وہاں پہ بھی ایک میری قبر بنائیے، اور ایک واقعی قبر جو آپ کی نجف میں موجود ہے وہاں پر آپ نے حکم دیا. اور یہ کب قبر ظاہر ہوئی آپ کی؟ آپ جان سکتے ہیں کہ 6 امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قبر کی نشاندہی امام نے فرمائی. یعنی اس زمانے تک مخفی رکھا گیا. اور شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا میں جو واقعات پیش آئے، یعنی ماحول کچھ اہل بیت کے خلاف بد سے بدتر ہی ہوتا جا رہا تھا. وہ تو امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا لوگوں کے اندر بیداری ہوئی ہے کہ نہیں، اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اور خود واقع کربلا لوگوں کے لیے مشعل ہدایت و مشعل رحمت. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طرح امیر کائنات کی سوانح حیات کے وہ آخری لمحات، جس میں امیر کائنات نے آخری لمحات میں بھی ہدایت کا چشمہ جاری اور ساری رکھا. قبلہ میں چاہتا ہوں چونکہ یہ شب شہادت ہے تو آپ چند فقرات مصائب امیر کائنات سے متصل بھی بیان کریں. جی بے شک، شب شہادت مولا کائنات بھی ہے اور شب قدر بھی ہے. اس سے عظیم شب نہیں ہو سکتی ہمارے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کی مصیبت میں عزاداری کریں، زیادہ سے زیادہ غم منائیں اور اس شب کے جو اعمال ہیں وہ بھی بجا لائیں. مولا کائنات کی مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ کسی گوشے پر صرف ہم نظر ڈال سکتے ہیں ورنہ بیان نہیں کیے جا سکتے. یقیناً آپ نے جو مصائب و مصیبتیں تحمل کیا ہیں کہ آپ دیکھیے وہ علی جو بچوں یتیموں کے سرپرست تھے، کس طریقے سے غریبوں کی نصرت کرنے علی پہنچا کرتے تھے. جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے اور جراح اور اس طبیب نے یہ کہا کہ علی کے لیے دودھ فائدہ مند ہے، تو کوفے کے یتیم بچے سب اپنے اپنے کوزوں میں دودھ لے کر مولا کائنات کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. یہ علی کی یتیموں کی سرپرستی اور یتیموں کے خیال رکھنے کا نتیجہ تھا کہ
وہ بچے جو یتیم تھے اپنا دودھ لے کر مولا کائنات کے لیے حاضر ہوئے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن امام حسین کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کوفے کی کسی گلی سے، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ہے جو رو رہا ہے۔ پوچھا اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی تھا جو میری نصرت کے لیے، مجھے کھانا کھلانے کے لیے میرے لیے کھانا اور دانا اور پانی لایا کرتا تھا، 3 دن ہو گیا لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ امام حسن نے اس کے لیے غذا مہیا کی اور کہا اے شخص تو اس شخص کو پہچانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا تھا۔ کہا میں حسن ہوں اور وہ میرا بابا علی تھا۔ ہاں عزیزوں، آج شہادت کی شب ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بارگاہ مولا کائنات میں غم منانے اور پرسہ دینے کی کوشش اور تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، قبلہ نے مصائب امیر کائنات بیان کرے، میں کسی شاعر کے 2 مصروں سے آپ سے وداع لینا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ مت پوچھ ہم سے آج یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔